اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم خان، ٹورزم میں کام کرتی ہیں اور کافی عرصے سے یہ اس میں کام کر رہی ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ابھی موجودہ حالات میں ٹورزم میں کیا کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم ارم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. ارم ہمیں بتائیے گا کہ ٹورزم میں ابھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں کہاں تک بہتری آئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اچھا، ٹورزم میں سمجھتی ہوں ویسے تو اتنا ایسا ٹاپک ہے، اوبیسلی اس پہ میں کام کر رہی ہوں تو اٹس اے ویری واسٹ ٹاپک. اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گی کہ ناظرین اس کو تھوڑا آسانی سے سمجھ سکے. اگر آپ پاکستان کو لیتے ہیں تو پاکستان میں آپ کے پاس اگر نیچرل ریسورسز کی بات کی جائے تو ہمارے پاس پہاڑ ہیں، دنیا کے خوبصورت ترین اور بلند ترین پہاڑ، جس میں آپ کا آ جاتا ہے کراکورم رینجز، ہمالیہ رینجز اور ہندو کش. 3 بڑے ماؤنٹین رینجز آپ کے پاس ہیں. سو دس از ون آف دا بیوٹی. پھر آپ کے پاس کوئی مور دین 1000 کلومیٹرز جو ہے کوسٹل لائن ہے، سمندر. اور اگر آپ کبھی تھوڑا سا آگے بلوچستان کی جو کوسٹل لائن پہ گئی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک بیوٹیفل جو کوسٹل لائن ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. مطلب وہ اب میں کہتی ہوں وہ ٹوٹلی انٹیپڈ ہے اور ورجن بیچز ہیں وہاں پہ. دوسرا، آپ کے پاس پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے ریورز اور لیکس کا سسٹم ہے، بیوٹیفل لیکس. تھوڑا سا سندھ اور بلوچستان کی طرف اور دیکھتے ہیں تو وی ہیو امیزنگ ڈیزرٹ سسٹم. اتنے خوبصورت ڈیزرٹ ہیں کہ آپ صبح سے رات تک جو ہے اگر کوئی ڈیزرٹ سفاری کرنا چاہے وہ رات ہو جائے گی اور ڈیزرٹس ختم نہیں ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو کسی بھی کنٹری کے لیے ضروری ہوتے ہیں ایک نیچرل بیوٹی، وہ آپ کے پاس تمام موجود ہیں. ہاں، دوسری بات اب آ جاتی ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ کتنا کام ہوا ہے. ٹو بی ویری فرینک اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، لاسٹ 5 to 7 ایئرز میں جو ٹورزم پہ کام ہوا ہے، اس سے پہلے آج تک میں نہیں سمجھتی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کام ہوا ہے. اتنا کام ہوا ہے کہ اس وقت مطلب آج سے کوئی آپ سمجھیں 7-8 سال پہلے ٹورزم کوئی انڈسٹری یا سیکٹر نہیں تھا. لوگ ہیپ ہیزٹ کام کرتے تھے. ٹورسٹ انٹرنیشنل، آبویسلی انٹرنیشنل ٹورزم ہے تو یہاں ٹورزم کمپنیز تھیں، ایجنسیز تھیں. میں بات کر رہی ہوں ہمارے ڈومیسٹک ٹورزم کی، میں بات کر رہی ہوں ہمارے اپنے انفراسٹرکچر کی. تو اس میں بہت بہتری آئی ہے. آپ کا اسلام آباد سے اگر آپ اسٹارٹ کرتی ہیں، وی ہیو بیوٹیفل گلیات، وہاں پہ امیزنگ ریسٹورینٹس ملیں گے آپ کو، کیفیز ملیں گے، بیوٹیفل کاٹیج ہاؤسز ملیں گے. پھر آپ تھوڑا سا سوات کی طرف جاتے ہیں، کالام کی طرف جاتے ہیں، کشمیر کا آپ کا ایریا راولاکوٹ سے شروع ہو کے مظفر آباد اور پھر نیلم کی طرف سارا. ہاں، کشمیر میں کہتی ہوں کہ ابھی بہت ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، بٹ شروع ہو گئی ہے. پھر آپ کا ایک ایریا ہے ناران اینڈ کاغان ویلی. دس از ون آف دا بیوٹیفل ایریا. یہاں بھی ایز یو نو بہت ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. روڈز آپ کے بن گئے ہیں اور سہولیات. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکثر کچھ اس طرح کے حالات ہو جاتے تھے رین فال ٹائم پہ، یا جس طرح کا بھی چل رہا ہے موسم مانسون، تو بہت رش ہو جاتا تھا اور لوگ نہیں نکل پاتے تھے، صفائی نہیں ہوتی تھی برف کی. اب یہ ہے کہ 24 آورس کے اندر اندر بڑی جلدی سے یہ تمام کام ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا گلگت بلتستان ہے جہاں پہ آپ کے ہنزا ویلی ہے، نگر ویلی ہے، اسکردو ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایریا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا آپ پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آپ سمجھے صوفی بزرگان ہیں. تو وی ہیو بیوٹیفل کلچرل اینڈ ہیریٹیج ٹورزم اوور دیئر. سندھ کی طرف آتے ہیں. سندھ میں اب کیا بولوں، جس ملک میں مونجدڑو جیسی سویلائزیشن ہو تو اس کے بارے میں آلموسٹ 6000 ایئرز اولڈ سویلائزیشن، بٹ ہمیں اس پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا وہاں فیسلٹیز کریٹ کریں، ہوٹلس ڈیولپ کریں. تو اگر پوری دنیا پیرامڈس کو دیکھنے ایجپٹ جا سکتی ہے تو ہم ان کو مونجدڑو دیکھنے یہاں کیوں نہیں بلا سکتے. ٹھیک ہے. پھر اب آ جاتے ہیں بلوچستان میں. بلوچستان اگین ایک بہت ہی خوبصورت ایریا ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا، بٹ اگر میں کوسٹل لائن کی بات کروں تو آپ سمجھے گڈانی سے لے کے گوادر تک جو سمندر ہے، کبھی آپ چلیں. اور اس ٹرپ کے بعد پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ اب آپ جو پاکستان میں موسٹلی ہم کراچی میں سی ویو تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا یہی سمندر ہے. سمندر یہ نہیں ہے, سمندر یہاں شروع ہی نہیں ہوا. جو اصل سمندر ہے وہ وہاں پہ ہے, اور جب آپ اس کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ پیپل بیکم مطلب دے فیل آسم کہ واو یہ کیا چیز ہے. پھر تھوڑا سا آپ بلوچستان کی دوسری جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کی طرف اب چلے جاتے ہیں. زیارت سب نے نام سنا ہے. زیارت ایک ایسی جگہ ہے, مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ جب کراچی میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو سارے کراچی کے ٹورسٹ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں برف دیکھنے کے لیے. بڑا ٹھنڈا, مطلب اٹس اے ویری بیوٹیفل ویدر اوور دیئر. پھر اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی میں نے کام کیا ہے چاغی ڈسٹرکٹ میں. چاغی آپ کا ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے, آپ کا نیوکلیئر ڈسٹرکٹ ہے. اور دوسری بات جس کو کہتے ہیں اٹس ریجن آف گولڈ مائنس. تو یہاں پہ آپ کے اتنے معدنیات ہیں, میرا خیال ہے کہ جتنے معدنیات شاید کسی اور ریجن میں نہ ہوں. اور ایک طرف آپ کا ایران کا بارڈر ہے, افغانستان کا بارڈر ہے, تو وہاں ہم نے ارینج کیا تھا ایک بڑا زبردست سا ڈیزرٹ سفاری ٹور. تو لوگ بڑا حیران ہوئے وہاں جا کے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا, کیونکہ لوگ ڈیزرٹ سفاری کے لیے دبئی جاتے ہیں, وہاں سمجھتے ہیں کہ ڈیزرٹس تو وہاں پہ ہیں, بٹ ایکچوئل میں جو ہمارے پاس یہاں خوبصورتی ہے وہ لوگوں نے دیکھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ انفراسٹرکچر ایز سچ ابھی بلوچستان اور سندھ میں اتنا ڈیولپ ہوا نہیں. تو اس پروگرام کے آبویسلی توسط سے میں یہ چاہوں گی کہ جو ادارے ہیں جو اس پہ کام کرے ہیں, ہاں جو پرائیویٹ پارٹیز ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ ضرور اس کی طرف توجہ دیں. بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. اور اگین میری ٹورسٹ سے ایک درخواست ہے, ٹورسٹ سے بھی, اور جو جن کی ٹور ایجنسیز ہیں, جن کے ہوٹلز ہیں, جو بھی ٹورزم بزنس میں, کہ صفائی کا خیال رکھیں. اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے تمام ایریاز ایسے ہو جائیں گے کہ شاید آج سے 2 یا 3 سال بعد جانے کے لائق نہ رہیں. تو اس کا بہت خیال رکھیں. پلاسٹک کا استعمال بالکل نہ کریں. اور ایک کانسیپٹ ہے, اس کو ضرور ایکسپلور کریں. ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں, جو میرا ادارہ ہے اوڈیسی کے نام سے, اس کے علاوہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جس ایریا میں بھی جائیں وہاں کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کریں, جو پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں. اس میں ہم لوگ نے اپنا ایک پروجیکٹ ابھی شروع کیا ہے, اس کا نام ہے ٹورڈ سسٹینیبل ٹورزم, کہ ہم ٹورزم کو سسٹینیبل ماڈل پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں. اس پہ جو ہے میری یہ کوشش ہے کہ پورے پاکستان میں ہم اس ماڈل کو بنائیں, اور یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا انلیس کہ آپ سب لوگ اس میں ہمارا ساتھ. اچھا ارم یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم دیکھتے تھے بہت فارنرز ہمارے ملک میں آتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے. اتنی جگہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہیں قدرتی تو دیکھنے کے لیے, کہ باہر تو لوگ جاتے ہیں دبئی وغیرہ اور جگہوں پہ, لیکن وہاں سے یہاں آتے تھے لوگ اور بہت انجوائے کرتے تھے. تو ابھی اس کی کیا صورت حال ہے آپ کی نظر میں؟ اس میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ون آف دا فیکٹر کہ آپ اگر آپ دیکھیں 2000 کے بعد سے, ٹھیک ہے, جو دنیا کے تھوڑے حالات ہوئے ہیں, اس میں میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی جو دنیا ایک انٹرنیشنل, یہ جو گلوبل ایک پولیٹیکل چینج آیا ہے, جیو پولیٹیکل چینج, اس کی وجہ سے اس کا بہت برا امپیکٹ پاکستان پہ پڑا ہے. اور اس کے بعد سے ہماری آپ سمجھے بہت سی انڈسٹریز خراب ہوئی ہیں, اور سب سے زیادہ جو خراب ہونے والی انڈسٹری ہے وہ ٹورزم ہے. کیونکہ دیکھیں ایک ٹورزم سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے, اگر آپ کے ریجن میں پیس ہے تو انٹرنیشنل ٹریولر آئے گا. اگر وہاں جنگ کی حالات ہے تو کون جاتا ہے, کون وہاں پہ گھومنے جائے گا. اگر مجھے کوئی کہے کہ جی کسی جگہ وار ہو رہی ہے, کین آئی گو دیئر, obviously I will say no, I want to go to a better place, to a more safer place. تو اس میں یہ کچھ حالات رہے جس میں میں نہیں سمجھتی کہ صرف پاکستان کو آپ بلیم کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلی ایسے حالات ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان پہ بہت نگیٹو امپیکٹ پڑا, اور پاکستان کا انٹرنیشنل جو ٹورسٹ تھا وہ یہاں آہستہ 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 اتنا کم ہوا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ اب ماؤنٹینئرنگ کے لوگ آتے ہیں, کلائمبنگ کے لیے لوگ آتے ہیں, K2 ہے آپ کا, نانگا پربت ہے, ان کو سر کرنے کے لیے آتے ہیں, بٹ وہ ایک اسپیشل اور ایک بالکل ایک الگ سے آپ سمجھیں وہ ڈیڈیکیشن ہے ان کی, وہ ماؤنٹینئرنگ ان کا پروفیشن ہے, اس لیے آتے ہیں. بٹ جو ہمارا ایک نارمل جو ایک ٹورزم تھا کہ انٹرنیشنلی لوگ آ رہے تھے وہ بہت کم ہو گیا. اسٹل میں پھر کہوں گی ابھی لاسٹ 5 years میں جو کام ہوا ہے اس کے بیسس پہ
پاکستان اگین اس نے اپنا ایک نام بنایا ہے. ایون ابھی 3 سال پرانی بات ہے, 3 سال پرانی بات ہے, ایک بہت ہی ایک زبردست میگزین ہے, انٹرنیشنلی ریناؤنڈ میگزین ہے, برٹش یو کے کا, اس نے پاکستان کو ایڈونچر ٹورسٹ کے لیے نمبر 1 ڈیسٹینیشن قرار دیا تھا. اس کا مطلب ہے وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا, ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. وی آر I don't know why we are failing to attract the tourist. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے حالات کا ویسے بہت بڑا رول ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ حالات جو مجھے, اگر آپ مجھ سے پوچھے, حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹورزم اگین ایک ایسا شعبہ ہے. ابھی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں مہنگائی, ٹھیک ہے, مہنگائی جب ہوئی اور ایک انفلیشن آیا گلوبلی اور لوکل لیول پہ بھی, جب انفلیشن آیا, پرائسز ہائی ہوئی, تو لوگوں نے اپنے جو انٹرنیشنل ٹورزم تھا اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا. اگر کوئی پہلے نیو یارک جاتا تھا یا پیرس جاتا تھا یا سوئٹزرلینڈ جاتا تھا تو اس نے اس کو کٹ ڈاؤن کیا. اس نے کہا کیوں نہ میں ہنزا چلا جاؤں, ٹھیک ہے, کیوں نہ میں گلیات چلا جاؤں, کیوں نہ میں اسکردو چلا جاؤں. تو اس میں لوگوں نے, اس سے کیا ہوا کہ آپ کا جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ دوبارہ سے اوپر آ گیا. اب میں ابھی ایک نارتھ کا پورا ایک آپ سمجھے ایک ہمارا ایک سروے تھا اپنے اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں, اس میں گئی ہوئی تھی 15 days. آئی واز آن ٹور. کشمیر کے مختلف ایریا تھے, آپ کے GB کے ایریاز تھے. وہاں میں نے ایک بڑی زبردست چیز دیکھی, اور وہ یہ کہ پورا ملک کے آپ کے دوسرے سیکٹر ایک طرف, اس سیکٹر میں جو کام ہو رہا ہے نا, مطلب یو ول بی شاکڈ. ہر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ہوٹلس بن رہے ہیں, کیفیز بن رہے ہیں, ٹور آپریٹرز آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں کراچی کی گرمی سے, لاہور کی گرمی سے تنگ آ کے. تو یہ میں اس کو بڑا پازیٹیو لیتی ہوں کہ آپ کی جو ایک ڈومیسٹک ٹورزم بزنس ہے وہ بہت پروموٹ ہو رہی ہے. اور اگین آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں بولوں گی, آپ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے, جو ہمارے انویسٹر ہیں, کہ اس سیکٹر میں پیسہ لگائیں. جب آپ اس میں پیسہ لگائیں گے تو یہ انڈسٹری اوپر آئے گی. دیکھیں کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں, لوگ دبئی کیوں جاتے ہیں, اوکے وہاں پہ یہ بھی ہے, وہاں پہ نیچرل بیوٹی بھی ہے, وہاں مین میڈ بیوٹی بھی ہے, وہاں بلڈنگز ہیں, وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, 7 اسٹار ریزورٹس ہیں. تو جب یہ چیزیں ہم بنائیں گے تو لوگ آئیں گے. اور الحمدللہ ایک اور چیز میں بتاؤں گی جو کہ بہت سے ناظرین کو پتہ نہیں ہوتا, کہ آپ کے جتنے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, اسٹارٹنگ فرام لاہور, اسٹارٹنگ فرام اسلام آباد, آپ جتنے بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں ٹل خنجراب پاس, جہاں پہ آپ کا چائنا پاکستان بارڈر ہے, کہیں پہ بھی کوئی سیفٹی ایشو نہیں ہے. یہ اتنے سیف ہیں کہ GB میں تو یہ ہے, گلگت یا آپ ہنزا میں اگر ہیں اور آپ نے اپنا پرس کہیں چھوڑ دیا ہے تو اگلے دن آپ کو اسی طرح ملے گا. یہ ہم دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں, آپ کے اپنے ملک میں ہیں. یہ اتنے سیف ریجن ہے. تو کبھی میں ٹورسٹ کو کہوں گی, انٹرنیشنل اینڈ لوکل, کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ وی آر ناٹ سیف. آپ کراچی میں شاید سیف نہ ہو, بٹ یو آر سیف دیئر. تو سیفٹی کے بارے میں مطلب یہ میری اپنی ایک ایکسپیرینس ہے, اس کے بیس پہ میں بتا رہی ہوں. اور اگین ابھی چھٹیوں کا موسم ہے, ابھی بارشوں کا موسم ہے, شہروں میں بہت گرمی ہو رہی ہے. اپنے بیگ پیک کریں اور نکلیں, کشمیر جائیں. وہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ایک جنت کی ویلیز میں سے ایک ویلی ہے, اس کو ایکسپلور کریں جا کے. سمندر دیکھنے کا شوق ہے تو آپ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں جائیں. بلند و بالا پہاڑ ان کو دیکھنے کا شوق ہے, اور کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں پریاں بھی رہتی ہیں, تو وہ آپ گلگت بلتستان کی طرف نکل جائیں. تو دیر آر لاٹس آف ایریاز جہاں آپ لوگ جا سکتے ہیں. اور جتنے بھی لائف کے ٹینشن ہیں, دیکھیں وہ ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوں گے. تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالیں, اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالیں. اسٹریس فری کرنے کے لیے ٹور ایک بہترین چیز ہے. اٹس لائک اے تھیراپی, سو گو فار اٹ. کراچی کے بارے میں یہ کہوں گی, ایز اے کراچی آئٹ, میں تو آئی لو کراچی. میرا خیال ہے کہ میں شاید کراچی سے اگر کہیں اور جاؤں تو کہیں نہ رہ سکوں. اتنا پیارا شہر ہے اور زندہ دل لوگوں کا شہر ہے, ٹھیک ہے. اتنا کچھ یہاں پہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی بات کریں, حالات کی بات کریں, ہر طریقے سے اوور دا ایئرز ہم نے بچپن سے دیکھا, کبھی حالات اچھے رہے برے رہے. یہاں کے لوگ خاموشی سے بیٹھتے نہیں ہیں, وہ اگلے دن دوبارہ ہمت لیتے ہیں. ویری ریزیلینٹ پیپل. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ اسی پہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ کوئی بھی مصیبت آ جائے, اگلے دن لوگ اگین دے آر بیک ٹو ورک. تو یہ اس شہر کی میں کہتی ہوں ایک بہت بڑی خوبی ہے
کہ بہت کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آنے والا جو دن ہو اس کو خوبصورت بنائیں. اس میں اگین میں اتھارٹیز کے لیے ایک میسیج دوں گی کہ اتنا پیارا شہر, اتنے پیارے لوگ, ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس شہر کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. دنیا کے جو بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں, نیو یارک ہے, لنڈن ہے, دبئی ہے, مطلب there are lots of capitals and there are lots of metropolitan cities around the world جن کو ڈیولپ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ مین بزنس ہب ہے. جو ٹورسٹ آتا ہے کوئی بھی کسی بھی پرپز سے, وہ اس شہر کو بھی دیکھے. اس پرپز سے ہم نے اس شہر کو ابھی ڈیولپ نہیں کیا. تو میں لوکل اتھارٹیز کو کہوں گی اس میں وی آر آلسو ریڈی ٹو ورک آؤٹ اینڈ اسسٹ یو گائز کہ ہم اس شہر کو ایک رول ماڈل شہر کے طور پہ, ایک ٹورسٹ شہر کے طور پہ ڈیولپ کریں. دوسرا, ٹورسٹ اور وزٹرز سے کہوں گی کہ جب آپ سمندروں میں جائیں, جب آپ پارکس میں جائیں, تو پلیز اگر آپ کو کوئی وہ نہیں مل رہا, کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو ہے کچرا ہے یا کوئی چیز آپ نے پھینکنی ہے, اگر ایون وہاں ڈسٹ بن نہیں ہے, کوشش کریں کہ اپنی گاڑی میں, اپنی بائکس میں, اگر آپ پیدل بھی چل رہے ہو تو آپ کے پاس کوئی شاپر موجود ہو جس میں آپ وہ کچرا ڈال دیں اور اس کو ڈسپوز آف کریں. دیکھیں ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں مگر اس چھوٹے سے کام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا شہر گندا ہوتا جا رہا ہے. صفائی نصف ایمان ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ کہتے تو ہیں بٹ پریکٹس نہیں کرتے. تو اگین میں چاہوں گی کہ جتنے, صرف کراچی کے لیے پیغام نہیں ہے, پورے ملک کے لیے پیغام ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے یہ ہوا تھا کہ آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی, ون آف دا کاؤنسل جرنل ان کراچی, ہی وینٹ ٹو دا بیچ اور وہاں پہ انہوں نے جا کے صفائی کی. تو یہ تھوڑی سی ایک شرمندگی کی بات تھی. بیسیکلی ان کا میسیج یہ تھا کہ اتنے بڑے شہر میں اتنا, دیٹس اے بزنس ہب آف دا ہول کنٹری, تو وہاں پہ اگر ہمارا سمندر ایسا ہو جہاں پہ لوگ کچرا ڈالتے ہوں, نہ صرف یہ ہمارے لیے برا ہے, وہاں پہ کتنے مطلب سمندر میں اللہ تعالیٰ کے نے کتنی کریچرز کو بنایا ہے, ان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے جو ہم وہاں گندگی پھیلا کے آتے ہیں, جہاں پولیتھین کی بیگس کو ڈمپ کر کے آتے ہیں. تو پلیز اس سے اجتناب کریں. اس میں میرا خیال ہے ایک 3 سال کا بچہ بھی جو ہے نا, اس کو بھی اگر آپ ایک دفعہ بتا دیں وہ اگلی دفعہ کچرا نہیں کرے گا. تو ہم لوگ ایز ایڈلٹس ہماری رسپانسبلٹی ہے خود بھی کریں. اسکولز میں اگین میں چاہوں گی ٹیچرز, اسکول کے کریکولم میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کے اندر بچپن سے یہ ڈالیں کہ اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے, اپنے کمرے کو صاف رکھنا ہے, اپنی سڑکوں کو صاف رکھنا ہے, اور اپنی جتنی بلڈنگز ہیں, دیکھیں ہماری یہ جو بلڈنگز ہیں, چاہے کوئی شاپنگ مال ہے یا پارکس ہیں, یہ ان سب میں ہمارا رائٹ ہے, ہم رائٹ رکھتے ہیں. تو جو چیز آپ کی ہوتی ہے تو آپ اس کو صاف رکھتے ہیں. تو میرا بار بار ایمفسائز کرنے کا اصل میں یہ مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے شہر بہت گندے ہوتے جا رہے ہیں, کوئی باہر سے نہیں آئے گا اس کو صاف کرنے, ہم نے خود کرنا ہوگا. اینڈ اگین آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اپنی مدد آپ سے کراچی کو وی کین ڈیولپ اٹ ایز اے بگ ٹورسٹ سٹی انشاءاللہ.